بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ایک ایسی لڑکی تھی جو ہر کسی کا مذاق بناتی تھی، ہر کسی کو تنگ کرتی تھی۔ ایک دن گھر میں رات کو سب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بزرگ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے تھے، جنات اور چڑیل وغیرہ کی کہ گاؤں میں برگد کے پیڑ پر چڑیل ہے، رات کو اس راستے سے کوئی نہیں جاتا کہ ایک دن چاچا بشیر کھیتوں کو پانی لگا کر اس راستے سے جا رہا تھا تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے درخت کے اوپر کوئی ہے۔ جب چچا بشیر نے درخت کے اوپر دیکھا تو لال کپڑوں میں کوئی عورت اوپر بیٹھی ہوئی تھی جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور اپنی طرف اشارے سے بلا رہی تھی۔ چچا بشیر اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ اس عورت کی آنکھیں بالکل لال تھی جیسے کوئی آگ کا انگارہ ہو۔ چچا بشیر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ رہا تھا تو پیچھے سے اس عورت نے آواز دی، بشیرہ اس راستے سے دوبارہ مت آنا۔ تو اس دن سے کوئی گاؤں والا اس راستے سے نہیں جاتا۔ تو بس یہی سننا تھا کہ سائم زوروں سے ہنسنے لگی اور مذاق اڑانے لگی، بشیرہ دوبارہ اس راستے سے مت آنا، بشیرہ میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ اس پر دادی نے اسے سمجھایا، بیٹا ہر بات کو مذاق میں نہیں لیتے، پر وہ کہاں کسی کی سننے والی تھی، ہنستے ہنستے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن سائم اسی راستے سے جا رہی تھی تو اس درخت کو دیکھ کر رک گئی اور کہنے لگی، چڑیل جی آپ کو چاچا بشیر دعا سلام دے رہا تھا۔ یہ کہہ کر ہنستے ہوئے آگے گئی، اپنی سہیلی شینوں کے گھر چلی گئی۔ دونوں سہیلیوں نے خوب گپیں شپیں ماری، باتوں باتوں میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تو سائم نے کہا، اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے، اندھیرا ہوتا جا رہا ہے۔ تو شینوں نے اسے اجازت دی، گیٹ تک چھوڑنے آئی اور اسے یاد کرایا کہ اس برگد کے پیڑ والے راستے سے مت جانا، کیونکہ اس راستے کی کہانی گاؤں میں ہر بندے کو پتہ تھی۔ اس پر سائم ہنسنے لگی، میں تو اسی راستے سے جاؤں گی، اور وہاں سے چل پڑی۔ اور جب برگد کے پیڑ کے نیچے راستے پر پہنچی تو اسے محسوس ہوا میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا ہو گیا تھا، گاؤں میں دور دور تک کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پائل پہن کر اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اب اسے ڈر لگنے لگ رہا تھا اور گاؤں میں جو کہانیاں گھوم رہی تھی وہ سب اسے یاد آنے لگی۔ ڈر کے مارے پسینے چھوٹنے لگے۔ جیسے ہی برگد کے پیڑ کے نزدیک پہنچی تو اس کے پاؤں بھاری ہونے لگے، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ سائم زور زور سے چیخنے لگی، رونے لگی، مجھے بچاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی آوازیں سن کر کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی، جسے سن کر سائم بہت ڈر گئی۔ وہ بہت خوف زدہ آواز تھی۔ جب سائم نے درخت کے اوپر دیکھا تو لال کپڑوں میں ایک عورت اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، لال لال آنکھیں تھیں۔ اسے دیکھ کر سائم نے زور سے چیخ ماری، ڈر کے مارے زور زور سے رونے لگی، مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ تو آواز آئی، ہاں چھوڑ دوں گی، پر تمہارا سارا خون پینے کے بعد۔ اور ہنسنے لگی۔ یہ سن کر سائم کا جسم ڈر کے مارے کانپنے لگا اور رونے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ سن کر چڑیل غصے میں بولی، تم اس راستے سے کیوں آئی ہو؟ یہ درخت میرا گھر ہے، یہاں میرے بچے کھیلتے ہیں اور تم نے میرے بچوں کو زخمی کیا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تمہیں مار دوں گی۔ یہ سن کر سائم رونے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر آپ کے بچے کھیل رہے ہیں۔ تو چڑیل نے کہا، تمہیں نہیں پتا کہ یہ میرا گھر ہے؟ سارے گاؤں میں یہ بات پتا ہے، کوئی اس راستے سے نہیں جاتا رات کو، اور تمہاری اتنی ہمت، تم اس راستے سے جا رہی ہو۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ تو یہ سنتے ہی سائم کو پچھلی باتیں یاد آنے لگی کہ بڑے بزرگوں نے اس راستے سے منع کیا تھا، پر اس نے ان کا مذاق بنایا، ان کی باتیں نہ مانی، اور وہ سب باتیں جیسے لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کا مذاق بنانا، سب اسے یاد آنے لگا کہ یہ مجھے ان سب کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ چڑیا اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، اس کے منہ سے بڑے بڑے دانت باہر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر سائم ڈر کے مارے رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ میری مدد کر، تو ہی ہے میری مدد کرنے والا اور کوئی نہیں۔ میں معافی مانگتی ہوں کہ میں آئندہ سے کسی کا مذاق نہیں بناؤں گی، کسی کو تنگ نہیں کروں گی، بڑوں کی عزت کروں گی، بس تو مجھے اس مصیبت سے بچا۔
یہ کہہ کر سائم آیت الکرسی پڑھنے لگی، زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آیت الکرسی کی آوازیں سن کر چڑیل کو بہت تکلیف ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی مت پڑھو، مجھے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ سائم اور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا بدن ہلکا ہو گیا ہو، جیسے اس کے پاؤں کسی نے چھوڑ دیے ہوں۔ درد کے مارے چڑیل کی چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ سائم وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہاں سے بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہی تھی تو پیچھے سے آوازیں آئی، آج تو تم آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے بچ گئی، دوبارہ اس راستے سے آئی تو میں تمہیں مار دوں گی۔ سائم بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچی گئی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر سائم کو بہت بخار تھا۔ گاؤں کے مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے اس پر دم کیا اور پانی کی چھینٹیں مارے۔ روز اس کے عمل سے سائم ایسا ایسا ٹھیک ہو گئی اور گھر والوں کو پوری کہانی سنائی، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خیر خیریت سے گھر پہنچ گئی۔ تب سے وہ آج تک اس راستے سے نہیں گئی دوبارہ، اور بڑوں کی عزت کرنے لگی، کسی کا مذاق بھی نہیں بناتی اور اپنا خوشی خوشی سب کے ساتھ رہنے لگی۔ تو اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا، کمنٹ میں سب بتا دیں اور لائک ضرور کریں۔